السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جی، ہم نے واقعہ اسراء و معراج جو ہے پڑھنا مکمل کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا تھا پہلی بیعت عقبہ۔ اچھا، اس میں عقبہ کے بارے میں پہلے تو بتایا گیا ہے کہ پہاڑ کی گھاٹی یعنی تنگ پہاڑی گزرگاہ کو کہتے ہیں عقبہ۔ اور مکہ سے مینا آتے جاتے ہوئے مینا کے مغربی کنارے پر ایک تنگ پہاڑی راستے سے گزرنا پڑتا تھا، ٹھیک ہے، مکہ سے مینا کے راستے پر۔ تو یہی گزرگاہ عقبہ کے نام سے مشہور تھی۔ اچھا، تو تھوڑا سا اس میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو جس ایک جمرہ کو کنکری ماری جاتی ہے وہ اسی گزرگاہ کے سرے پر واقع ہے، اس لیے اسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا نام اس کا ہے جمرہ کبریٰ۔ تو اور باقی دو جمرے جو ہیں وہ تھوڑے سے فاصلے پر ہیں۔ تو اب مینا کا جو پورا میدان ہے وہاں پہ حاجی قیام کرتے ہیں، تو ان تینوں جمرات کے مشرق میں ہے وہ، اس لیے ساری جو چہل پہل ہے وہ ادھر ہی رہتی ہے، اور کنکریاں جب مار چکے ہوتے ہیں سارے حاجی تو لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ پلیس سلیکٹ کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لینے کے لیے، اس گھاٹی کو منتخب کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی مناسبت سے اس بیعت کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ اچھا، لیکن اب جو ہے وہ تنگ وادی اس طرح سے نہیں ہے، اب پہاڑ کاٹ کر وہاں پر کشادہ سڑکیں بنا دی گئی ہیں۔ اچھا، پھر بتایا گیا ہے کہ جو نبوت کا 11واں سال تھا اس میں یثرب سے 6 لوگ آئے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جو ہے اس کے بعد اور انہوں نے پرومس کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگلے سال کہ سوری یہ پرومس کیا تھا کہ وہ واپس جائیں گے یثرب اور لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بتائیں گے اور اسلام کے بارے میں بتائیں گے۔ پھر اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ اگلے سال جب دوبارہ موسم حج آیا تو جو ہے 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یثرب سے ہی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج کا ریکیپ تھوڑا سا شاید لمبا ہو کیونکہ کل کئی صحابیوں کا بھی ڈسکشن آیا تھا، تو اور کچھ چیزیں تھوڑا میں آج اور کلیئر کرنا چاہوں گی جو مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کل سیشن میں کلیئر نہیں ہو رہی تھی، تو میں بھی تھوڑا سا ڈیٹیلڈ ہو جائے ریکیپ، لیکن تھوڑی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، تو 12 لوگ آئے تھے، پھر بتایا کہ وہ اوس اور خزرج قبیلے سے تھے وہ 12 لوگ، اور ان کے پھر جو ہے نام مینشن کیے ہیں۔ اچھا، اس میں پھر مزید بتایا گیا ہے کہ جو ہے جن باتوں پر بیعت لی گئی تھی نا ان باتوں کا ذکر آیا ہے کہ وہ یہ باتیں تھیں جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جو بیعت لی تھی وہ یہ باتیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ اور جس نے ایسا کیا ان پوائنٹس کو فالو کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے، اور جس نے نہیں فالو کیا تو اس کو پھر دنیا میں بھی سزا دی جائے گی، اور اگر کسی نے کوئی اس کے اگینسٹ کوئی پوائنٹ مطلب کوئی عمل کر لیا تو اور وہ چھپی رہ گئی وہ بات دنیا سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کو چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے یہ بیعت عقبہ تھی مین۔ پھر جب بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ہمراہ یثرب میں اپنا پہلا سفیر بھیجا، پہلا اپنا ایمبیسڈر جسے کہیں گے بھیجا، اور وہ تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ نام نوٹ کرنا ہے، انہی کے اوپر آگے سارا ڈسکشن آ رہا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا کہ وہ یثرب میں جائیں گے اور وہاں پہ جا کے مطلب ان لوگوں کے ہمراہ یہ جو 12 لوگ آئے تھے ان کے ساتھ واپس جائیں گے اور یثرب میں جا کے پھر وہ اسلام کی تبلیغ کا کام کریں گے۔ اچھا، اور پھر بتایا گیا کہ جب وہ یثرب گئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ انہوں نے قیام کیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ مدینے میں کسی گھر پہ ان کے گھر پہ رکے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ، تاکہ ظاہر ہے وہاں کے رہنے والے تھے نا حضرت اسد بن زرارہ، تب جو رہنے والا ہوتا ہے وہاں کا ان کو ہی پتا ہوتا ہے نا وہاں کی ڈیٹیلز، وہاں کے لوگوں کے بارے میں، کس سے ملنا ہے، کون سردار ہے، تو اس لیے وہ ان کے گھر میں رک کے تاکہ ان کو رہنمائی ملتی رہے، تبھی وہ پھر کر سکتے تھے نا تبلیغ۔ پھر دونوں نے مل کر اہل یثرب میں جوش و خروش کے ساتھ تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اچھا، یہ بتایا گیا کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقری کے خطاب سے مشہور مطلب مشہور ہوئے تھے، اور مقری کے معنی ہے پڑھنے والا۔ اچھا، اس وقت معلم اور استاد جو ہوتے تھے انہیں مقری کہتے تھے۔
اچھا پھر جو ہے بتایا گیا کہ ان کی جو انہوں نے کافی زیادہ تبلیغ کی، اس کے ایک مشہور واقعہ بتایا گیا ان کی تبلیغ کا، کہ ایک روز حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے بتا رہے ہیں، تو چند مسلمان بھی وہاں پر جمع ہو گئے، اور پھر بتایا کہ دو مشہور قبیلے تھے وہاں کے، ان کے سرداروں کے بارے میں بتایا گیا، جن کا نام تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، تو اب ان دو صحابیوں کا بھی نام یاد رکھنا ہے کہ یہ دو جو ہیں سردار تھے وہاں کے دو مشہور قبیلوں کے، یثرب کے. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت شرک پر ہی تھے. تو جب انہیں پتا چلا کہ حضرت سعد رضی اللہ سوری حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہے یہ لوگ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے پاس حضرت سعد نے حضرت اسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو، اور ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو ان کو. تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا پھر بتایا گیا کہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری خالہ کا لڑکا ہے. انہوں نے کہا حضرت سعد نے اس لیے میں تمہیں بھیجا ہوں، ورنہ میں خود ہی یہ کام سر انجام دے دیتا. اب کیا ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حربہ یعنی اسلحہ اٹھایا اور دونوں کے پاس پہنچے، اور پھر وہاں پر پہنچ کر انہوں نے جو ہے کہا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جو ان کا نام ہے حضرت کیا نام جی میوٹ کر دیجیے گا پلیز، پارٹیسپینٹ میوٹ. جی ایک سیکنڈ میں ہاں ٹھیک ہے میوٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا وہ وہاں پر گئے تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھئی مطلب کہ اگر آپ ہماری بات سن لیں، ٹھیک ہے، تو جو ہے انہوں نے ویسے تو تبلیغ سے روکنے کے لیے ان کو وہاں پہ گئے تھے نا، تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ہماری بات سن لیں، اگر آپ کو پسند نہ آئے بات تو پھر جو ہے آپ نہیں سنیے گا اور ہم بات کو طریقہ ختم کر دیں گے، اور پسند آ جائے بات تو آپ قبول کر لیے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے سن لیتے ہیں بات، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب بات سنی تو انہوں نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی. تو ان کے پھر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے مطلب کہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا کہ بھئی ان کے اوپر نا کافی امپیکٹ آ رہا ہے، اور ان کے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کی کلمات کا. تو پھر جو ہے انہوں نے بولا کہ یہ تو بہت ہی عمدہ، یہ تو بڑا ہی عمدہ ہے اور بہت ہی خوبتر ہے. تم لوگ کسی کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں. تو انہوں نے ایسے ہی کیا اور اس طرح انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے، کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ان کو جا کے اسلام کی تبلیغ سے روکے اور ان کو کہیں کہ اس محلے سے نکلے. تو جب وہ وہاں گئے تو وہ الٹا اسلام قبول کر کے ہی آ گئے، جبکہ وہ وہاں سے ان کو تبلیغ سے روکنے کے لیے گئے تھے. ٹھیک ہے نا، ایک تو ان صحابی کا کلیئر ہو گیا. اچھا اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا حضرت اسید نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں جو ہے ایک اور شخص کو جانتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو کنونس کر لیا نا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو ان کے پیچھے ان کی پوری قوم اسلام قبول کر لے گی. تو میں بھی ان کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں. تو واپس گئے حضرت اسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر جو ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو ہے نوٹس کر لیا کہ بھئی یہ جو چہرہ لے کے گئے تھے یہ اس چہرے کے ساتھ تو واپس نہیں آ رہے، یعنی ظاہر ہے پورے آثار ہی چینج ہو گئے، وہ جس کام کے لیے گئے تھے الٹا ہی ہو گیا ان کے ساتھ، انہوں نے اسلام کو قبول ہی کر آگے. تو وہ نمایاں ہو رہا تھا، ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا تھا. پھر جو ہے کسی طرح سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے وہاں ہی بھیجا ان دونوں کے پاس نا. تو پھر وہی وہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دین کی دعوت دی، اور ان کو بھی وہ بڑا انسپائر ہوئے اور انہوں نے بھی دعوت کو قبول کر لیا. اسی طرح سے پھر غسل کیا اور جو بتایا کلمہ شہادت پڑھا، نماز پڑھی. تو اس طرح سے ان دونوں مشہور سرداروں نے، یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے دین قبول کر لیا. اور محنت کس کی تھی؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محنت تھی، اور حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کرے تھے کیونکہ وہ مدینہ کے باشندے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 صحابیوں کو بیسکلی ہم نے کل ڈسکس کیا تھا. اب ہم آگے انشاءاللہ ریڈ کرتے ہیں. کوئی ریڈ کرنا چاہے گا آگے سے؟ ٹھیک ہے میں ریڈ کر دیتی ہوں. جی، اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا
کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ پڑھ دوں، تھک گئی ہو تو میں پڑھتی ہوں. نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں. جی جی آپ کریے بالکل. اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس یہ کے حضرت بعد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اچھا وہ اسی وقت اسلام قبول کیا تھا تو واپس گئے. اچھا وہ جو نہا کے انہوں نے نماز پڑھی ہوئی. اچھا ہوں اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی محفل میں تشریف لائے. لوگوں نے دیکھتے ہی کہا ہم بخدا کہہ رہے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کے بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کر پلٹے ہیں. پھر جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ اہل مجلس کے پاس آ کر رکے تو بولے اے بنی عبد الاشہل، تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور ہمارے سب سے بابرکت پاسبان ہیں. انہوں نے کہا اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ. ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو کہ مسلمان نہ ہو گئی ہو. سبحان اللہ. صرف ایک آدمی جس کا نام اسیرم جی جی تھا اس کا اسلام جنگ عہد تک مؤخر ہوا. پھر عہد کے دن اس نے بھی اسلام قبول کیا اور جنگ میں لڑتا ہوا کام آ گیا، یعنی شہادت مل گئی. اس نے بھی اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پایا، یعنی لاسٹ میں ہوا مسلمان اور پھر شہادت مل گئی عہد میں. تو اس طرح سے تھوڑے اچھا عمل سے زیادہ. حضرت اچھا جی تھوڑا سا ہم اس کو سمرائز کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے. اچھا جی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر کے واپس اپنے لوگوں میں آئے تو پھر لوگوں کو بھی وہ ہوا کہ بھائی یہ جو چہرہ لے کر گئے ہیں یہ اس کے ساتھ تو واپس نہیں آئے، یہ تو غصے میں گئے تھے وہاں پہ کہ ان کو تبلیغ سے روکیں گے، تو یہ تو کچھ اور آسان کے چہرے سے نمایاں ہو رہے. تو پھر جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے سردار ہیں اور اتنی اچھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، بابرکت پاسبان ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں تم لوگوں سے بات چیت تو بالکل نہیں کروں گا جب تک تم لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتے. اچھا پھر جو ہے اس کے بعد بتا رہے کہ بس ان کا یہ کہنا تھا اور شام ہوتے ہوتے ہی اس قبیلے کا ہر ایک شخص سوائے ایک شخص کے سب نے، مرد ہو چاہے عورت ہو، سب نے اسلام قبول کر لیا تھا. کتنی بڑی اچیومنٹ تھی، ورنہ وہاں پہ تو ایک شخص کا بھی اسلام قبول کرنا کتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کتنی محنت کی تھی، اور ایک ایک شخص اتنی مشکل سے وہ اسلام قبول کرتے تھے. اور یہاں دیکھیں لیڈر کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے کہ ایک لیڈر اسلام قبول کر لیا انہوں نے اور باقی لوگوں تک تو میرے خیال سے مطلب وہ بتا رہے ہیں نا کہ صبح ان کو پتا، مطلب صبح نہیں یعنی کہ دن کے کسی پہر پتا چلو شام تک قبول کر لیا. ان تک کیا ٹیچنگز پہنچی ہوں گی میں یہ سوچ رہی ہوں اسلام کی، مطلب کہ بس شام تک سب نے اسلام کیونکہ لیڈر نے کر لیا تو بس اب سب نے کر لینا ہے. تو کتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے نا کوئی صحیح لیڈر اگر آپ کو مل جائے تو. اور جو ہے کتنی اس اچھی سیرم کا بات ہے بتایا کہ کہ وہ لیڈر پہلے خود لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ مجھے کیسا پاتے ہو اپنے اندر، یعنی لوگوں کے منہ سے پہلے اپنی شہادت لے لیتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی، یعنی وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا پہاڑ پہ، تو جب قبول کر دیا تو پھر پیش کرتے ہیں ان کے اوپر تاکہ پھر اس کے بعد پھر وہ قبول کر لیتے ہیں کیونکہ وہ انہیں پہلے ہی سے سچا سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے اور آگے کچھ بولنا. اور یہ کہ بس اسیرم ایک شخص تھا کہ جنہوں نے اسلام قبول اس وقت نہیں کیا تھا اور پھر جنگ احد میں جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا. اور دیکھیں کتنی میں حیران ہو رہی تھی جملہ پڑھ کے. پھر احد کے دن انہوں نے اسلام قبول کیا اور جنگ میں لڑتے ہوئے یعنی احد کی جنگ میں لڑتے ہوئے مطلب ان کو شہادت نصیب ہو گئی. یعنی کہ دیکھیں اسلام قبول کیا اور جنگ میں شرکت کی. جیسے ہم لوگ کو جب اسلام کی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہونا شروع ہوتی ہے نا ہم سوچتے ہیں کہ چلو ون بائی ون ایک ایک کر کے آرام آرام سے اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے. اور انہوں نے ڈائریکٹلی جنگ میں حصہ لے لینا کوئی معمولی بات ہوتی ہے؟ جس انسان کو ابھی سمجھ میں آیا ہے دین کا اصل پیغام اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ڈائریکٹلی انہوں نے جنگ میں پارٹیسپیٹ کر لیا. ورنہ وہ بھی تو سب کہہ سکتے تھے
ابھی تو مجھے سمجھ آیا ہے, مجھے دین کو سمجھنے دو, پھر اس کے بعد دیکھیں گے, آئندہ کوئی جنگ آئے گی تو اس میں پارٹ لے لوں گا. ہم لوگ اس طرح بہانے بازیاں کر رہے ہوتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی دین کی چیزوں میں عمل کرنے میں, اور اسٹریٹ اوے انہوں نے جنگ میں شرکت کی اور ان کو شہادت نصیب ہوئی, اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک سجدہ تک انہوں نے نہیں کیا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھا مقام دیا, اور بے شک تھوڑا عمل کیا, یعنی میرے خیال سے تھوڑے وقت کے لیے وہ مسلمان ہوئے تھے, لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی حالت میں موت ہونا یہ بہت بہت بڑے شرف کی بات ہوتی ہے. کہاں سے نوائز آ رہا جی ٹھیک ہے. ہے؟ جی حضرت جی جی مصعب نہیں کہاں ہے. پھر احد کے دن انہوں نے اسلام اللہ کے پاس ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پایا. حضرت مصعب رضی اللہ عنہ حضرت اسعد رضی اللہ عنہ بن زرارہ ہی کے گھر مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے, یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھرانہ باقی نہ بچا جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں. صرف بنی امیہ بن زید اور خطمہ اور وائل کے مکانات باقی رہ گئے تھے, یعنی یہ 3 جگہ. مشہور شاعر قیس بن اسلط انہی کا آدمی تھا, اور یہ لوگ اسی کی بات مانتے تھے. اس شاعر نے انہیں جنگ خندق سن 5 ہجری تک اسلام سے روکے رکھا. بہرحال اگلے موسم حج یعنی 13ویں سال نبوت کا موسم حج آنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کامیابی کی بشارتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ تشریف لائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل یثرب کے حالات, ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتوں اور خیر کی لیاقتوں کی تفصیلات سن. اچھا, اب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مل کر وہاں پہ تبلیغ کا کام کر رہے تھے نا, تو ان کے گھر میں مقیم رہے حضرت مصعب حضرت اسد کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. تو اور اس کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ انصار کا کوئی ایک بھی, انصار وہی تھے نا کہ جو ہیلپرز, یعنی کہ انصار اس سے نکلے نا, ناصر ہیلپر کو کہتے ہیں, انصار ناصر کی جمع ہے یعنی کہ ہیلپرز, تو ان کو یہ مدینہ والوں کو جو ہے وہ لقب ملا تھا نا. تو وہاں کا کوئی بھی گھر جو ہے باقی نہیں بچا تھا جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان موجود بھی ہوتے. ایسا نہیں تھا کہ سب کے سبھی اسلام قبول کر لیا تھا, لیکن تمام جو گھروں میں کوئی نہ کوئی شخص جو ہے اس کو سمجھ آ رہی تھی, ہدایت مل رہی تھی, اور وہ اسلام قبول کر رہے تھے. صرف 3 مکانات کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے, بنی امیہ بن زید اور خطمہ اور وائل, یہ باقی رہ گئے تھے. ان کے گھر میں سے کسی ایک نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا, اور یہ جو ہے ان کے انفلوئنس میں تھے. مشہور کوئی شاعر تھا قیس بن اسلط, تو انہی کا کوئی شاعر تھا مشہور, تو اس کے ایکچولی تھوڑا سا آپ نا میوٹ کر لیے گا, وہ کچھ ڈسٹربنس آ رہی ہے, آپ میوٹ کر لیے گا, پھر ریڈ کرتے ہوئے آپ ان میوٹ کریے گا کچھ. صحیح, ٹھیک ہے. تو اس اچھا, پھر اس شاعر نے انہیں, ان مکانات کے جو لوگ تھے ان کو جنگ خندق یعنی سن 5 ہجری تک اسلام لانے سے روکے رکھا. اور جو ہے پھر اگلا جو موسم حج آیا یعنی 13واں سال نبوت, تو اس میں جو ہے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے مکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور کامیابی کی جو گڈ نیوز ہے وہ ان کو بتائی کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمام جو گھر ہیں وہاں انصار کے, سب میں کسی نہ کسی انسان نے جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے. مطلب اتنی میسو سکسیس ان کو ملی تھی ماشاءاللہ سے, امیجن کرنے کی بات ہے کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ, ابھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی نہیں کر رہے, حضرت مصعب کو اتنا اچھا ٹرین کر کے بھیجا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اتنا اچھا ان کو دین کا ویژن سب کچھ کلیئر تھا کہ کتنے سارے لوگ, مطلب ہمیں اتنے امپورٹنٹ صحابی ہیں اس زمانے کے جن کا ہمیں نام بھی پتہ نہیں ہوتا, اور وہ کیا کیا کام کر گئے. کوئی آسان تھا اس وقت, تو اسلام اتنا فیمس نہیں تھا اتنا, بلکہ لوگ الٹا ہی اس کے اگینسٹ ہی جا رہے تھے. اس وقت اتنی میسو سکسیس لے کر وہ واپس آئے تھے, جو ایمبیسڈر تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہمیں ضرور ذکر کرنا چاہیے, اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے, اور اس چیز کو مطلب اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ کتنی بڑی کامیابی اس وقت تھی ان کے لیے. اور انہوں نے پھر کیا کیا, حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب خبر دی وہاں کے بارے میں نا, یثرب کے بارے میں, کیونکہ وہاں تو نہیں رہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہاں کی نیوز دی کہ بھائی وہاں پہ جو ہے کافی اچھے حالات نظر آ رہے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ, اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی جنگی اور دفاعی یعنی جو ڈیفینس کی جو صلاحیتیں ہیں ان کی, وہ بھی بڑی اچھی ہیں یثرب والوں کی نا, تو وہاں کے حالات بھی بہت اچھے ہیں, اور بہت زیادہ خیر نظر آ رہا تھا ان کو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو یہ ساری باتیں ان کو بتا رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آگے ان کو ہجرت کرنی
تھی نا مدینہ میں، اور وہاں پہ اتنا میسو کام ہونا تھا، تو یہ جو ہے انہوں نے وہاں پہ جا کے نا ان کو پورا ڈیٹیلنگ دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہاں پہ ہماری پہلے بیعت عقبہ کا جو ٹاپک ہے وہ اینڈ ہوتا ہے. اب ہم دوسری بیعت عقبہ کی ڈیٹیلز پڑھیں گے انشاءاللہ. جی کشان آنٹی آپ پڑھ سکتی ہیں، اب آپ انمیوٹ کر لیے گا، اس وقت کچھ نوائز آ رہا تھا. دوسری بیعت عقبہ. نبوت کے 13ویں سال موسم حج جون 622 عیسوی میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے. یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے اور ابھی یثرب ہی میں تھے یا مکے کے راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوفزدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے. پھر جب اچھا، یہ یہ نمبرز کا، مسلمان جی یہ نمبرز کا جو اس میں ہاں بتایا گیا ہے کہ شروع میں جیسے 6 لوگ آئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر اگلا سال آیا 12 لوگ آئے، انہوں نے اسلام قبول، اور اب دیکھیں ماشاء اللہ سے یثرب سے مکہ جو ہے 70 سے 70 زیادہ لوگ گئے 70 سے زیادہ. تو دیکھیں کس طرح سے ملٹیپلائی ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو جو ہے 70 سے زیادہ مسلمان آئے تھے، اور یہ اپنی قوم کے مشرک جو حاجی تھے ان کے ساتھ مل کر آئے تھے، کیونکہ حج تو کرتے تھے، مشرک تو تھے ہی وہ بت پرستی اور سب چیزوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، حج تو وہ کر رہے ہوتے تھے نا، تو وہ بھی وہاں پر آئے. تو انہوں نے پھر اب ظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کو پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری میسنجر ہیں، اور وہ کس مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں مکہ میں نا. تو ان کو ہوا کہ ہم کب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکرے کھاتے اور خوفزدہ کیے جاتے، جو جو ان کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا تھا مکہ میں، ہم کیسے ان کو اکیلا چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ خیال ان کو آیا، اور انہوں نے آپس میں ڈسکشن شروع کیا اس کے اوپر. جی آگے پہ. پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو در پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ اور رابطہ شروع کیا، اور آخر کار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق ایام تشریق کے درمیانی دن 12 ذی الحجہ کو منی میں جمرہ اولا یعنی جمرہ عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اسی میں جمع ہو، اور یہ اجتماع رات کی تاریکی میں بالکل خفیہ طریقے پر ہو. آئیے اچھا اب یہ مجھے ہاں تھوڑا سا کلیئر نہیں ہو رہا، دونوں فریق یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ دونوں فریق جو وہاں پہ جمع ہوں گے اور ڈسکشن ہوگا، یہ میں کل بھی پڑھی مطلب تھی، مجھے جو شاید آگے کلیئر. جی پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچے تو در پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ، مطلب کہ یہ لوگ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر وہاں سے وہ لوگ جب آئے نا تو انہوں نے وہاں کے حالات سب بتائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں سے رابطہ شروع کیا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں رابطہ شروع کر کے ان کو وہاں کے حالات مدینہ کے بتایا کہ یثرب میں اس طریقے سے ہے کہ لوگ اتنے طاقت والے ہیں، انٹرسٹڈ ہیں اسلام میں، یہ سب ساری ہوں. باتیں، مطلب تاکہ وہ ہجرت کر سکیں، کچھ ایسا ہے آگے ہوتا ہاں ہے. مطلب وہی بتا رہے ہیں نا، ہم کیسے اکیلا چھوڑ دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشکل میں، یہاں ہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا. اتنی تو انہوں نے تکلیف کہا اٹھا کہ رہے ہیں. تو انہوں نے پھر جو ہے یہ فیصلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا، اور پھر وہ اس پوائنٹ پر اتفاق کیا انہوں نے کہ بھائی دونوں فریق ایام تشریق کا بتایا گیا کہ ماہ ذی الحجہ کی 11 12 13 یہ جو 3 تاریخیں ہوتی ہیں نا ذی الحج کی، تو 11 12 اور 13 ذی الحج کی جو تاریخیں ہیں ان کو ایام تشریق کہتے ہیں. تو 11 12 13 کا جو مڈل ڈے ہوا وہ 12 ذی الحجہ ہوا نا، تو اس کا جو درمیانی دن ہے اس میں کہا کہ منی میں جمرہ اولا یعنی جمرہ عقبہ، جہاں پہ پہلی بیعت لی گئی تھی وہی لوکیشن ہوگی، اس کے پاس جو گھاٹی ہے اسی میں جمع ہوں گے، اور رات کی تاریکی میں خاموشی سے یہ اجتماع ہوگا، کسی کو مطلب پتہ نہیں چلنا چاہیے اس کے بارے میں نا. اس طرح سے یہ بات ہو رہی تھی. پھر آگے اب دیکھتے ہیں کیا بتا رہے آئیے اب اس تاریخی اجتماع کے احوال. یہ چھوٹا ہو گیا بالکل. آئیے اب یہ کیوں ہو رہا ہے فرین، بڑا نہیں ہو ہیں. رہا ہے. وہ میں مٹا رہی تھی، کچھ لائنیں بنی ہوئی تھی اسکرین پہ شاید، اس لیے اب صحیح ہے. ہاں ہوں آئیے اب اس تاریخی اجتماع کے احوال انصار کے ایک قائد کی زبانی سنیں کہ یہی وہ اجتماع ہے جس نے اسلام اور بت پرستی کی جنگ میں رفتار زمانہ کا رخ موڑ دیا. اچھا حضرت کشور جی، کعب بن دیکھتے ہیں اگر کوئی اور ریڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ ٹھیک. کنٹینیو کر لیے. جی کوئی اور ریڈ کرنا چاہتے ہیں آگے سے؟ میں کروں؟ جی جی بالکل بالکل بالکل، جزاک اللہ کشور جی.
جی آپ اسٹارٹ کریں. آئیے اب اس تاریخی اجتماع کے احوال انصار کے ایک قائد کی زبانی سنیں کہ یہی وہ اجتماع ہے جس نے اسلام بت پرستی کی جنگ میں رفتار زمانہ کا رخ موڑ دیا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ حج کے اچھا لیے نکلے. رسول اللہ جی صلی جی اللہ علیہ جی. اچھا اب یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ انصار کے ایک قائد تھے، یعنی کہ ان کے لیڈر رہنما جسے کہیں گے، انہوں نے یہ اپنی زبانی وہ پورا یہ قصہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ جو تاریخی اجتماع ہوا تھا نا عقبہ کے مقام پر، تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ والا جو اب جو ساری ڈیٹیلز آ رہی ہے نا کہ اسلام اور بت پرستی کی جو جنگ تھی نا، ٹھیک ہے، تو سب سے زیادہ وہاں پہ جی کامن جی جو چیز تھی جو اسلام کے اگینسٹ تھی وہ یہی شرک تھا نا، بت پرستی والا سے شرک. تو جی ان دونوں کے بیچ میں جو جنگ تھی، یہ اس پہ جو ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا نا وہ یہاں پر آیا ہے. اب یہ جو اسپیچ آ رہی ہے نا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصار کے ایک مشہور قائد تھے، ٹھیک ہے، لیڈر تھے، تو اب جو ہے وہ اپنی یہ زبانی بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا اس اجتماع میں، ایسی کیا باتیں ہوئی تھی کہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ٹرننگ پوائنٹ تھا اسلام اور بت پرستی کی جنگ کے موقع پر کے حوالے سے. سوری جی اب آپ ریڈ کریے گا. اچھا میں تھوڑا سا بتا دوں، یہ جو حضرت کعب بن مالک تھے یہ یہودیوں کے ایک بڑے وہ تھے، ایک قسم کے ان کے یعنی کہ گروپ کے یا گروہ کے ایک بڑے وہ تھے، نامور کوئی انسان تھے، تو انہوں نے یہ اسلام قبول کیا تھا. حضرت کعب اچھا بن مالک پہلے یہودی مدینہ میں تھے، رہتے تھے. صحیح مدینہ صحیح. میں رہتے تھے. اچھا اچھا چلیے زبردست. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ حج کے لیے نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام تشریق کی درمیانی روز عقبہ میں ملاقات رسول اللہ سے ایام تشریق کی درمیانی روز عقبہ میں ملاقات طے ہوئی اور وہ بالاخی وہ رات آ گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات طے تھی. ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے جو اسلام نہ لائے تھے. ہم نے ان کو ساتھ لے لیا تھا، ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جو مشرکین تھے ہم ان سے اپنا سارا معاملہ خفیہ رکھتے تھے. مگر ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی اور کہا کہ اے ابو جابر، آپ ہمارے ایک معزز اور شریف سربراہ ہیں اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کلکلاں کو آگ کا ایندھن نہ بن جائیں. اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتلایا. جی اچھا اب جو ہے وہی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ رات آ گئی جس رات میں یہ طے ہوا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ میٹنگ کریں گے، تو اس رات جو ہے ایک معزز سردار تھے عبداللہ بن حرام، اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے. تو بس یہ ایک ایکسیپشنل کیس تھے کہ جن کو نا جن کو یہ ڈیٹیلز جن سے بات چیت کی جا رہی ہے، ورنہ جو مشرکین تھے ان سے یہ لوگ اپنی باتیں ڈسکس نہیں کرتے تھے. یہ کہہ بھی رہے تھے نا کہ اب جب ہم رات میں اجتماع کریں گے وہ خفیہ ہوگا، وہ سب کو اس طرح بتایا نہیں جائے گا. لیکن یہ ایک خاص ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی سلیکٹ کیا ہوگا کہ جو عبداللہ بن حرام تھے، تو ان کو جو ہے انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم آپ کو جو ہے آگ کا ایندھن بننے سے روکنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ آپ کا فیٹ یہ نہ ہو کہ آپ دوزخ میں چلی جائیں، اس لیے ہم آپ کو اس سے بچانا چاہ رہے ہیں. تو ہم آپ کو جو ہے اس لیے آپ کی یہ گائیڈنس کر رہے ہیں، آپ کو اسلام کی تعلیمات دے رہے ہیں. ٹھیک ہے اچھا آگے چلتے، پھر اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ آج عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری ملاقات طے ہے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ عقبہ میں تشریف لے گئے اور نقیب بھی مقرر ہوئے. یعنی نقیب سے مراد مجھے نقیب میرے نہیں خیال سے پتا. چیف ریپرزینٹیٹیو جو ہوتا ہے نا، چیف، ہاں جو ہے. ہاں اس طرح سے کر کے. اچھا اور ہاں اب صرف امیجن کریں کہ وہ مشرکین سے چھپا کر میٹنگ ہو رہی ہے، نہیں بتا رہے کچھ بھی، لیکن یہ ایک تھے ریزن بھی کوئی نہیں بتایا کہ ان کو کیوں سلیکٹ کیا تھا. لیکن بات وہی تھی نا، اللہ تعالیٰ کو ان کو ہدایت دینی تھی، تو انہوں نے ہدایت ساری دینی. باتیں ان کو کر کے اور ان کو سلیکٹ کیا اور ان کو پھر ڈیٹیلز بتانا شروع کی، اور دیکھیں انہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا. سبحان اللہ. اس طرح سے اللہ ہاں تعالیٰ جس کو سلیکٹ کر لے، ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت پر رکھے اور ہمیں بھی ان بالکل. کاموں کے لیے سلیکٹ کر لے اللہ میں. یہ جی کچھ کہہ رہی آمین. تھی ایڈ؟ نقیب جی نقیب اس سے نہیں ہے، نقب لگانا یعنی جیسے جاسوسی کرنے والا آدمی، تو اس طرح سے. اور نقیب بھی اچھا مقرر اس کی تاکہ تو مشرکین کے پاس سے جو خبریں ہوں وہ ان تک لا کے پہنچائی ان جائے. تک پہنچا. ایسا کچھ شاید ہاں ہاں مجھے میرے خیال میں ایسا ہے، لگ رہا پوائنٹ ہے. بنتا ہے. یہی ہے نا، اچھا یہی اس بات کا لگ رہی ہے. جو اور نقیب سیل نیکٹر ہے نا،
انگلش جو اس میں نے یہ ورڈ دیکھا تھا کہ ان لوگوں نے کیا لکھا ہے نا سیل نیگیٹو، تو انہوں نے نقیب کی جگہ لکھا تھا کہ وہ چیف ریپرزینٹیٹیو انہیں بنا دیا تھا. اب مجھے بھی سمجھ نہیں آیا ایگزیکٹلی کیا اس کا ہے. ہو سکتا ہے آگے جب ہم ڈیٹیلس پڑھیں نا تو کلیئر ہو جائے گا وہ پھر کہ. اور لغت میں بھی میں دیکھ کے انشاءاللہ کل پھر بتاؤں گی آپ کو. ٹھیک ہے. ہاں کیونکہ نقب سے لگ رہا ہے، نقب لگانا اچھا یہ میننگ سے. ہاں صحیح. آگے ٹھیک چلیے ہے. آپ. حضرت کعب رضی اللہ کیونکہ تعالیٰ مطلب عنہ ایک واقعے پوری کی ہوتا ہے نا، جاسوس ہوتا ہے ایک، تو وہ پورے دوسرے دشمن گروپ کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو لا کے یہاں بتاتا ہے. تو اس معنی میں وہی سیاست ہوگی نا. تو انہوں نے چونکہ ان کے جاننے والے تھے وہ، تو وہ وہاں کی ساری خبریں لا کے بتائیں اور اس طرح سے. اوکے آگے چلیے. چل اس کو دیکھتے ہیں. صحیح. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم لوگ حسب دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے، لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طے شدہ مقام پر جا پہنچے. ہم اس طرح چپکے دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے. ہماری کل تعداد 75 تھی، 73 مرد اور 2 عورتیں. ایک ام عمارہ نصیبہ بنت قاب تھی جو قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھی، اور دوسری ام منی اسما بنت عمرو تھی جن کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے تھا. ہم سب گھاٹی میں تھوڑا سا اس کو سمرائز کر دیتے ہیں آسان لفظوں میں. جی آپ کرنا چاہیں گی؟ نہیں آپ کیجیے ذرا. ٹھیک ہے. اچھا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس واقعے کی یعنی اس رات کی تفصیلات بتا رہے ہیں. اب اس کو اور سے پڑھے، اتنا مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں کہ جو ہے ہم لوگ حسب دستور اسی رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے. ٹھیک ہے. سونے چلے گئے کیونکہ ظاہر رات کے شروع میں تو نہیں کر سکتے تھے نا، اس وقت تو ایک رونق کا ماحول ہوتا ہے، لوگ مطلب چہل پہل چل رہی ہوتی ہے. ان کو تو یہ تھا نا کہ خفیہ طور پہ ہم نے یہ میٹنگ رکھنی ہے. تو ڈیسائیڈ کیا تھا آخری تہائی رات جب سب کے سبھی سو رہے ہوتے ہیں، جو رات کے شروع حصے میں نہ بھی سو رہے ہو، لیٹ نائٹ سو رہے ہو، تہائی رات میں تو سبھی نے سونا ہوتا ہے. تو اس وقت وہ سب آہستہ آہستہ اپنے ڈیروں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مقام طے ہوا تھا عقبہ کا، وہاں پر جانا شروع ہوئے. اچھا بتا کیسے رہے؟ دیکھیں ہم اس طرح چپکے دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیاں گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے. یعنی کہ اتنا زیادہ خاموشی تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، ورنہ تو وہ مسلسل ٹو میں لگے رہتے تھے نا جو مشرکین تھے. ہر چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ان کے جو نیکسٹ قدم تھا، جو بھی تھا، ہر چیز کی ٹو میں لگے رہتے تھے تاکہ وہ کام کو بگاڑنے کی کوشش کریں. تو اتنا زیادہ کیئرفلی یہ لوگ نکل کے جا رہے تھے اس عقبہ کے مقام پر. اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ تعداد ان کی کتنی تھی. ٹوٹل 75 لوگ تھے یہ، 73 مرد اور 2 عورتیں. اور جو 2 عورتیں تھیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو یعنی کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے خیال سے بیٹی تھی ام عمارہ نصیبہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ہے دوسری جو خاتون تھی وہ تھی ام منیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسما بنت عمرو. تو یہ 2 خاتون تھی، باقی 73 مرد تھے. جی اب آگے بڑھتے ہیں. ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، اور آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ تشریف لائے. آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب بھی تھے. وہ اگرچہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے پختہ اطمینان حاصل کر لیں. سب سے پہلے بات بھی انہوں نے ہی شروع کی. یہ اچھا ریفرنس دیا ہوا ہے ادھر ابن حشام جی کا ابن انہوں حسن نے. صحیح. اچھا اچھا گھاٹی گفتگو کا جی بولیے تھوڑا سا سملائز کریں. اچھا گھاٹی میں جو ہے سب لوگ جمع ہو کر ویٹ کر رہے تھے، اور پھر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. تو اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وہ اسلام اچھا ہم نے ابھی تک کیا پڑھے اس سے پہلے؟ کون سے چچا تھے اگر سب ریکال کریں جو اسلام لے آئے تھے؟ وہ تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح کہہ رہی ہوں میں غلط تو نہیں کہہ رہی ہوں؟ جی وہ اسلام لے آئے تھے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، لیکن پھر بھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عقبہ کے مقام پر آئے تھے. تو وہ اپنے قوم کے ہی دین پر تھے، لیکن پھر جو ہے اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہتے تھے. یعنی کہ سب کو فکر تو تھی نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کے اس معاملے میں ان کے ساتھ موجود رہتے تھے. اور
کیا پتا ہے کہ معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے پختہ اطمینان حاصل کریں. اچھا وہ چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے پختہ اطمینان حاصل کر لیں, کیونکہ ظاہر ہے اتنی بڑی عوام 75 لوگ ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, تو ان کو تھا کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ رہوں. آپ کو پتا نہیں ہوتا نا اگلے کے کیا انٹینشن سے کیا ہے, تو محبت میں ان کی سیفٹی سیکورٹی کے لیے انہوں نے پختہ اطمینان حاصل کرنا چاہ رہے تھے. اور سب سے پہلے بات بھی انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی. اب دیکھتے ہیں آگے کیا بات ہوئی. جی جی حمزہ جو ان کے چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کا ہی کلیجہ جب آیا تھا نا ابو جہل کی بیوی ہندا نے. صحیح جی. گفتگو کا آغاز حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے معاملے کی نزاکت کی تشریح. مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے زبان کھولی. ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت واضح کر دیں اور اس عہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پر پڑنے والی تھی. چنانچہ انہوں نے کہا اچھا خزرج کے لوگوں. تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتی ہے پیراگراف, مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں کوشش کر رہی ہوں سمجھ کہ مجلس مطلب مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کو یعنی قطعی. جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے اچھا اور یعنی کہ اس مجلس کا آغاز ہوا, تو اس وقت پھر ان کے جو چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہی سب سے پہلے بولے. اور وہ ان کے بولنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو کچھ بھی یہاں عہد و پیمان ہونے والے ہیں اور اس کا جو بھی نتیجہ نکلنے والا ہے, یعنی کہ اس کو پوری طرح سے میں واضح کر دوں تاکہ سب لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. صحیح کیونکہ آپ اچھا. صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ منسلک تھے نا, تو آپ ان کی حفاظت کے لیے ان کی کیئر کرتے رہیں آخر تک آپ کے چچا آپ کی, تو اسی ہی کا ایک یہ وہ ہے. اچھا اس طرح انہوں نے پھر جو اسٹارٹ کیا تھا. اچھا اب سیشن کا ٹائم بہت ہی بالکل اینڈ ہونے والے سیشن, تو ہم یہ ریڈ کر نہیں پائیں گے پورا, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہاں پہ کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کوئی ایسی بات کہنی ہو تو کہہ سکتے ہیں, پھر ہم سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. چلے صحیح ہے, پھر انشاءاللہ ہم کل ملاقات کرتے ہیں, پھر آگے سے کل ریڈ کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. چلیں جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.